احتیاط اور ڈاکٹروں کی ہدایت، اس پر عمل کرنا یقین کے، توکل کے، شریعت کے خلاف نہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا یقین، توکل، شریعت کے خلاف نہیں، بلکہ احتیاط نہ کرنا اور پھر اگر کوئی نقصان ہو تو پھر اس میں اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم قوانین کا اور ڈاکٹروں کی ہدایت کا صرف اس درجے تک اہتمام کریں جہاں تک کوئی عمل ضائع نہ ہو۔ جہاں عمل ضائع ہو جائے گا وہاں اللہ تمہیں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے اور اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، قوانین کا، ڈاکٹروں کی ہدایات کا بے شک اہتمام کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور سارے عالم میں کرنا چاہیے۔ قانون کی رعایت کرنا اور ڈاکٹروں کی ہدایت کی رعایت کرنا یہ ہمارا بنیادی اصول ہے۔ یہ دعوت تبلیغ کا بنیادی اصول ہے کہ دنیا کے کسی قانون سے یا پولیس کے کسی کی ہدایت کے خلاف کرنا یہ دعوت تبلیغ کے مزاج اصول کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، احتیاط کرنا، توکل، یقین شریعت کے بالکل خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ اگر آپ احتیاط کو توکل کے خلاف کہیں تو انبیاء اور صحابہ کے توکل کا انکار کرنا پڑے گا۔ صاف بات ہے، یہ ذرا خطرناک بات ہے اگر ہم اس کو اس طرح ہلکے میں لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اپنے تحفظ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود اللہ کی طرف سے مدد اور حفاظت کا وعدہ ہونے کے آپ کا جنگوں میں خود پہننا، آپ کا زرہ پہننا، صحابہ کا زرہ پہننا، یہ سب کے سب احتیاط کے اور حفاظت کے اسباب اور اس کی تدابیر ہیں۔ اس کا انکار کرنا یا اس سے بے احتیاطی برتنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت جو احتیاط بتلائی جائیں اس پر عمل کرنا، مگر میں پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ اس حد تک احتیاط کرو کہ کوئی عمل ضائع نہ ہو، ورنہ اگر خدا نہ کرے کسی عمل کو ضائع کر دیا احتیاط کے چکر میں تو اللہ تعالیٰ مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ اس کا وعدہ کسی سبب پر نہیں ہے۔ احتیاط بطور تدابیر بطور احتیاط کے ہے، تدابیر بطور، میری بات یاد رکھنا، تدابیر بطور احتیاط کے ہیں، اعمال بطور یقین کے ہیں۔ تدابیر یقینی نہیں ہے، اعمال یقینی ہیں۔ تدابیر بطور، یاد رکھو، تدابیر بطور احتیاط کے ہیں اور اعمال بطور یقین کے ہیں۔ بس اس کا سب خیال رکھیں اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، بجائے بیماریوں کے تذکرے کرنے کے اللہ کا ذکر بڑھاؤ۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ جماعتیں واپس اپنے علاقوں کی طرف جا رہی ہیں اور جانا چاہیے، اور ہر جگہ رہ کر نفلی روزوں کا اور نفلی نمازوں کا اور تہجد اور رات کے قیام اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور کسی عمل کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور یہ وقت کے ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض مرتبہ شیطان زبان سے ایسے جملے مذاق میں نکلوا دیتا ہے جس سے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا تمسخر اور اس کا مذاق ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھا دیتے ہیں غصے میں آ کر، کیونکہ اللہ عذاب لاتے ہیں توبہ کی طرف لانے کے لیے۔ اگر اللہ کے آنے والے عذاب کا مذاق اڑایا جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کے عذاب کے آنے پر تضرع اور توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں سے کا اعتراف نہیں کیا اور اپنے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کے
ان بیماریوں پر تبصرے کریں یا ہنسیں یا اس کا مذاق بنائیں، نہیں، بلکہ بے شک اللہ کی سے ایک عذاب ہے اور عذاب ہی کی شکل میں ہے۔ یہ وقت توبہ استغفار کا، دعوت اور دعاؤں کی مقدار کے بڑھانے کا وقت ہے۔ کریں گے تمام؟ ایک ضروری بات سن لیں، وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان